इन्फो गैलेक्सी में तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त बाबर अली खान। जैसा कि आप सबको पता है कि सर्दियां शुरू हो चुकी है और सर्दियों की आमद के साथ ही घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका इस्तेमाल बढ़ जाता है, जिनमें से एक वाटर गीज़र है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जब सर्दियां आती हैं तो वाटर गीज़र को जब यूज़ करना शुरू करते हैं तो यूज़ करने से पहले ही कुछ प्रॉब्लम करना शुरू कर देता है जो वाटर गीज़र होता है, क्योंकि वो गर्मियों में सारा सीज़न बंद रहता है और जब उसे अचानक हम ऑन करते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर देता है। एक तो मैं आपको उन प्रॉब्लम्स के बारे में और उनके सलूशन के बारे में बताऊंगा, और दूसरा मैं अपने घर में यूज़ करता हूँ ड्यूल वाटर गीज़र, जो कि गैस पे और बिजली दोनों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे करता हूँ। और क्योंकि मेरे पास मेरे घर में गैस नहीं लगी हुई, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी पे करता हूँ। और इलेक्ट्रिसिटी पे इस्तेमाल करने से कितनी वो बिजली यूज़ करता है, कि किस तरह वो पानी गर्म करता है, किस तरह मैं उसका यूज़ करता हूँ, कितना बिल बन सकता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो दोस्तों, मैंने अपने घर में ये वाटर गीज़र लगवाया हुआ है। ये 35 गैलन का है, नास गैस का। तो ये है तो ड्यूल है, गैस पे भी चलता है और इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलता है, लेकिन मैं इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पे चलाता हूँ क्योंकि हमारे घर में गैस नहीं लगी हुई। तो ये इसको मैंने अभी स्टार्ट करवाया है, 2 दिन हुए हैं, क्योंकि ये गर्मियों में बंद रहा था। तो जिसकी वजह से जब इसे मैंने ऑन किया तो ये कुछ प्रॉब्लम करना शुरू हो गया था। तो मैं उस प्रॉब्लम के बारे में भी आपको बताता हूँ। एक तो जब मैंने इसे स्टार्ट किया था तो इसमें हवा बन जाती थी, और हवा बनने की वजह से इसका जो गर्म पानी है वो बाहर नहीं निकलता था। तो उसके लिए वैसे तो ये एक वाल्व ऊपर लगा हुआ है, इसको ऊपर उठाएं तो इसमें से गैस वो हवा जो है वो निकल जाती है और साथ में फिर पानी निकलना शुरू होता है, जैसे ये अभी मैंने किया। लेकिन ऐसा करने से भी ये जो मेरी प्रॉब्लम है वो हल नहीं हो रही थी। तो मैंने प्लम्बर को बुलाया, उसे बताया कि ये मसला है कि ये इसकी हवा मैं निकालता हूँ तो फिर भी ये इसमें हवा रहती है, थोड़ी देर चलता है तो फिर ये हवा बना देता है। तो वो आया, उसने मुझे बताया इसके इसी वाल्व के आगे एक उसने लगाया हुआ है, ये पानी को वापस आने से रोकता है, इसे चक वाल्व कहते हैं। तो इसको उसने खोला, ये हर गीज़र के साथ लगा होता है, किसी गीज़र के इस जगह लगा होता है, किसी के नीचे लगा होता है ये पाइप के साथ। वो इसको उसने खोल के तो पीछे से पानी चलाया। जब पीछे से पानी ऑन था और इसको खोला तो इसमें से हवा निकलना शुरू हुई। तो काफ़ी देर इसने हवा निकाली, साथ पानी भी निकाला। जब तो आस्ता आस्ता जब ये पानी सारा हवा निकल गई तो पानी ने एक रिदम के साथ निकलना शुरू किया। तो उसके बाद इसने इसको बंद कर दिया वापस। तो उसके बाद जब मैंने इसे ऑन किया, पानी गर्म हुआ तो जनाब ये ठीक वर्क करना शुरू हो गया। वो इसमें होता ये है कि ये जब
گرمیوں کا سیزن بند رہتا ہے تو اس میں ہوا بن جاتی ہے، کیونکہ پانی اس میں سے نکلتا نہیں ہے. کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا استعمال بھی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اوپر والے وال سے وقتی طور پہ تھوڑی سی ہوا تو نکلتی ہے، پانی اوپر جانا شروع ہوتا ہے، لیکن وہ ہوا اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ جب وہ پانی ٹوٹتا ہے، آپ گرم پانی والی ٹوٹی بند کرتے ہیں تو وہ دوبارہ اس میں ہوا بن جاتی ہے. تو یہ تو ایک مین پرابلم جو ہے گیزر کے جو ری سٹارٹ کرنے پہ آتی ہے. جو گیس کا استعمال کرتے ہیں ان کو گیس برنر چلانے میں سم ٹائم جو ہے مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا جو انجیکٹر یا سٹارٹر جسے کہہ لیں، یہ جلتا نہیں ہے. اس کو جلاتے ہیں، جب اس کو ایسے چھوڑتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ بند ہو جاتا ہے. اس طرح کا مسئلہ آتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس کو دبا کے رکھیں اور اس کی جو ہے نوزل ہوتی ہے اس کو کافی دیر جلائیں، اس کو گرم کریں. جب وہ بہت گرم ہو جائے گی تو اس کا جو فلیم ہے وہ اس کو چھوڑنے سے بند نہیں ہوگی. تو جب آپ اسے چھوڑیں گے تو پھر بھی وہ آن رہے گی. جب وہ آن رہے گی تو آپ اس کو پھر ایسے گھمائیں گے، آن پہ کریں گے تو آپ کا گیزر آن ہو جائے گا. تو یہ چیز ہوتی ہے سم ٹائم. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ صرف آپ کو تھوڑی سی آگ اس کے ساتھ جلا کے رکھنی پڑتی ہے، جو اس کا آن کرنے والا ہوتا ہے نیچے نوزل. تو جب وہ ہیٹ پکڑ جاتی ہے تو پھر وہ جناب آگ بھی پکڑ جاتا ہے برنر اور پانی گرم کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ تھی 2 پرابلمز جو شروع میں آتی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جناب اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اس کو الیکٹریسٹی پہ یوز کرتا ہوں تو کیسے یوز ہوتا ہے، کتنی یونٹس لیتا ہے اور کتنا بل بن جاتا ہے. اچھا، یہ 35 گیلن کا ہے میرا گیزر. اس میں 2 ایلیمنٹس لگے ہوئے ہیں، ہیٹر کہہ لیں آپ یا راڈ کہہ لیں، ویسے ایلیمنٹس کہتے ہیں ان کو. تو 2 ایلیمنٹس ہیں، 2000 واٹس کے ہیں. اور اگر ایک ایلیمنٹ کو لگاتار چلائیں نا، یعنی کہ 50 ڈگری آپ اس پہ رکھ کے اس کو چلائیں تو ایک ایلیمنٹ ایک دفعہ اس ٹینک کو گرم کرنے کے لیے جو ٹائم لے گا وہ ہوگا 5 گھنٹے. 5 گھنٹے لے گا. اور اگر آپ دونوں ایلیمنٹس ایک ہی ٹائم پہ چلائیں اور 50 ڈگری پہ ان دونوں کو سیٹ کر دیں تو یہ آپ کے لے گا 2.5 گھنٹے. 2.5 گھنٹے میں یہ فل 50 ڈگری تک گرم کر دے گا. یہ میرا ابھی پانی گرم ہوا ہے. یہ اس کا تھوڑا سا جو ہے یہ میٹر پرابلم کر رہا ہے، 40 سے اوپر جا رہا ہے لیکن یہ 50 پہ تقریباً ہے. تو یہ جب 50 پہ جاتا ہے تو یہ ایلیمنٹس آٹومیٹکلی بند ہو جاتے ہیں. اور اگر یہ دونوں اکٹھے چلائیں تو 2.5 گھنٹے لیتے ہیں. 2.5 گھنٹے کے ساتھ یہ اگر دونوں چلائیں گے تو یہ لیں گے 5 یونٹس. 2.5 گھنٹے 50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ گرم کرنے کے یہ لیں گے 5 یونٹ. اور ایک دفعہ اس کو صبح فل گرم کر لیں گے تو یہ سارا دن نکال جائے گا. اگر آپ کی فیملی جو ہے چھوٹی ہے، اتنی بڑی نہیں ہے، تو 5 یونٹ یہ صبح لے جائے گا. اور 5 ہی یونٹ اگر آپ فل گرم کرتے ہیں اسے تو 5 ہی یونٹ یہ شام کو لے جائے گا. مطلب یہ کہ آپ کے
10 یونٹ یہ ایک دن میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ اسے 2 ٹائم یوز کرتے ہیں، 2 ٹائم اس کا ٹینک جو ہے اس کو گرم کرتے ہیں، تو یہ 10 یونٹ اے ڈے کنزیوم کرے گا۔ تو 10 کو آپ 30 سے ضرب دے لیں تو یہ آپ کے 300 یونٹ بن جائیں گے، جو صرف آپ کے یہ گیزر لے جائے گا۔ اس کے علاوہ جو باقی گھر کی الیکٹریسٹی ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ اور اس کی ایک اور چیز ہے کہ آج کل گھروں میں جو سیپریٹ وہ لگے ہوتے ہیں مین سوئچ کے ساتھ بریکر لگے ہوتے ہیں، تو ایک بریکر پہ یہ دونوں چل تو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اگر آپ آئرن لگائیں گے، استری وغیرہ لگائیں گے، تو آپ کا جو بریکر ہے وہ ٹرپ کر جائے گا، کیونکہ بریکر جو ہے وہ 10 ایمپیئر کا ہوتا ہے، اور یہ گیزر کے 2 ایلیمنٹس اور آئرن کی کیپیسٹی جو ہے آلموسٹ وہ 10 ایمپیئر سے کراس کر جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ٹرپ ہو جاتا ہے۔ تو باقی 300 یونٹ اس کے بن جاتے ہیں۔ تو آپ حساب لگا لیں، آج کل بجلی کافی زیادہ مہنگی ہو گئی ہے، یعنی ڈومیسٹک کی جو یونٹ کی پرائز ہے وہ بھی 300 پہ جا کے 24 روپے ہو گئی ہے، تو یہ اتنا سستا نہیں پڑتا۔ یہ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس افورڈ نہیں کر سکتی۔ لاسٹ ٹائم تو ہم نے بھی افورڈ کر لیا تھا، لیکن اس دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ اسے ہم زیادہ افورڈ نہیں کر سکیں گے۔ باقی آپ دیکھ لیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، کسی اور چیز کے ساتھ، کسی اور ایسی اپلائنس کے ساتھ جو کہ گھر میں یوز ہوتی ہے۔ اور تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔